الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 3 نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک انسان کا دل، اور دوسرا انسان کا دماغ، اور تیسرا انسان کا نفس۔ یہ 3 الگ الگ نعمتیں ہیں، تینوں کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے۔ قلب جذبات کا مقام ہے، بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، یہ تمام جذبات قلب میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو بہادر ہوتا ہے کہتے ہیں جی بڑا شیر دل انسان ہے، تو گویا دل کی طرف بہادری کو منسوب کیا جاتا ہے۔ انسان کی عقل یہ خیالات کا مقام، جتنے بھی خیالات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق دماغ سے۔ اور انسان کا نفس وہ خواہشات کا مقام، جتنی بھی خواہشات انسان کے جسم میں اٹھتی ہیں وہ نفس میں اٹھتی ہیں۔ یہ خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھی خواہش یہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، میں عالم دین بن جاؤں، میں دین کا داعی بن جاؤں، میں تہجد گزار بن جاؤں، میں لوگوں کا خدمت گار بن جاؤں، یہ سب اچھی خواہشات۔ اور بری خواہشات بھی ہوتی ہیں، لوگ مجھے پہچانے، مجھے میرا مقام ملنا چاہیے، میں سب سے بہتر ہوں لہذا میرا مشورہ قبول ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں جن کا تعلق میں سے ہے یا دنیا سے ہے، یہ بری خواہشات۔ دماغ کی حیثیت ایسی ہے جیسے کمپیوٹر کے اندر ایک میتھ کو پروسیسر ہوتا ہے۔ اس میتھ کو پروسیسر کو آپ کوئی بھی ایکویشن دے دیں، وہ اس کو سالو کر کے جواب واپس دے دے گا۔ اسی طرح آپ دماغ کو کوئی خیال دے دیں، یہ اسی خیال کے تانے بانے بننا شروع کر دے گا، اس خیال کو بنیاد بنا کر اسی پہ سوچنا شروع کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ دماغ میں ایک خیال آتا ہے اور پھر انسان ایک کہانی ہی سوچنی شروع کر دیتا ہے، شیخ چلی کی طرح۔ اچھے بھی خیال ہوتے ہیں اور برے بھی خیال ہوتے ہیں۔ برے خیال مثلاً گناہ کے خیال برے خیال، نیکی کے خیال اچھے خیال۔ مگر دماغ کو جو خیال دے دیں گے یہ اسی کو پروسیس کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو ایسا بنایا کہ اس میں ہٹ ہٹ کے خیال آتے رہتے ہیں، ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہٹ ہٹ کے خیال کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔
اگر یہ نعمت نہ ہوتی اور آپ کو گھر والے کہتے ہیں جی کہ سبزی لائیں، اور سبزی لینے آپ گھر سے نکلتے، راستے میں کوئی بچپن کا کلاس فیلو مل جاتا تو بڑی خوشی ہوتی، دل چاہتا کہ چلو مل بیٹھ کے چائے پئیں۔ اب چونکہ اس کا مکان قریب ہے، آپ وہاں چلے جاتے ہیں چائے پینے کے لیے، مگر اس ساری بات کے دوران آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد خیال آتا ہے کہ مجھے سبزی لینی ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا اور آپ چائے پینے میں دوست کی باتوں میں لگ جاتے اور وہیں شام کر دیتے، تو شام کو پھر آپ واپس جا کر کھانا دیکھتے یا گانا دیکھتے؟ گھر میں طوفان مچا ہوتا، آپ تو نکلتے ہیں تو پچھلے تو مر ہی جاتے ہیں آپ کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان کسی بھی کام میں مصروف ہو تو اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ خیال خود بخود آتے ہیں۔ یہ بلٹ ان سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ خیالات کا آنا برا نہیں ہوتا، خیالات کا لانا اور دل میں جمانا یہ برا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کو اچھے خیال آتے ہیں اور برے بھی خیال آتے ہیں۔ جیسے ایک چوراہے کے اوپر ٹریفک ہوتی ہے، کبھی کار آ رہی ہے، کبھی ٹرک آ رہا ہے، کبھی ٹریلر آ رہا ہے۔ جیسی بھی گاڑی آ رہی ہے پولیس والے کا کام ہوتا ہے ادھر کو ادھر جانے دے، ادھر کو ادھر جانے دے، گاڑی کو رکنے نہیں دیتا۔ اسی طرح مومن کے ذہن میں کبھی نیکی کا خیال، کبھی برائی کا خیال آتا رہتا ہے، مگر اس کے دماغ کو چوراہا بنائے اور ان کو چل دے، آئے اور جائے، آئے اور جائے، ٹکنے نہ پائے۔ اگر ٹریفک جام ہو جائے تو پولیس کی وردی اتار لیتے ہیں کہ تم نے اپنا فرض پورا نہ کیا۔ اسی طرح اگر انسان کے دماغ میں گناہ کی ٹریفک جام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کا لباس اتار لے۔ تو گندے خیالات کو دماغ میں جمنے نہیں دینا چاہیے۔ اول تو آئے نہیں، آئے تو جائیں، ٹکنے نہ پائیں۔ اس لیے خیال کے آنے پہ مواخذہ نہیں ہوگا بندے سے، ہاں اس کے جمانے پر اور اس سے لطف اندوز ہونے پر بندے سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ یہ اپنے چوائس سے انسان کرتا ہے۔ عام طور پر دیکھا ہے کہ جیسے دل میں جذبات ہوتے ہیں ویسے ہی بندے کے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر دل میں نیکی کا جذبہ ہے تو خیالات نیکی کے، اور دل میں اگر کسی غیر کی محبت کا جذبہ ہے تو خیالات اسی کے۔ وہ خیالات بندے کی جان ہی نہیں چھوڑتے، دن رات دماغ میں مسلط ہوتے ہیں بندے کے۔ کئی مرتبہ بندہ چاہے کہ مجھے خیال نہ آئے، اسے پھر بھی آتے ہیں۔ تو جیسے جذبات ویسے ہی خیالات، کیونکہ خیالات جذبات کے تابع ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی اگر خوش ہوگا نا تو خیال بھی خوشی کے آئیں گے، اور اگر غمزدہ ہوگا تو خیال بھی ویسے آئیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دل بڑا خوش ہو تو خیال غم کے آ رہے ہیں، اور بڑا غمزدہ ہو اور خیال خوشیوں کے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جیسے جذبات ویسے خیالات۔ اس سے معلوم ہوا کہ دماغ انسان کا قلب کے تابع ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام نے دنیا میں آ کر دماغوں کو محنت کا میدان نہیں بنایا، انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا۔ وہ اس رات سے واقف تھے کہ جب دل بدل گئے اور نیکی پر آ گئے تو سوچیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، سوچیں خود بخود پاک ہو جائیں گی۔ جب دل کی گندگی دور ہو جائے گی تو فکر کی گندگی بھی دور ہو جائے گی۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر خیالات بھی پاک ہو جائیں گے۔
چنانچہ انبیاء کرام نے دلوں پر محنت کی، اور اولیاء کرام بھی انسانوں کے دلوں پہ محنت کرتے ہیں، دلوں کو سنوارتے ہیں، دلوں کو بناتے ہیں۔ ان کی محنت کا میدان انسان کا دل ہوتا ہے، تاکہ دل سنور جائے اور اللہ رب العزت کی محبت سے بھر جائے۔ مختلف انسانوں کے دلوں میں مختلف طرح کے دل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات انسان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کو ہی نہیں مانتا، دین کو ہی نہیں مانتا، ایسے بندے کو دہریہ کہتے ہیں۔ یا خدا کو مانتا ہے تو رسالت کو نہیں مانتا، ایسے بندے کو کافر کہتے ہیں۔ یا خدا کو تو مانتا ہے اور بھی خداؤں کو مانتا ہے، ایسے بندے کو مشرک کہتے ہیں۔ یا ظاہر میں لوگوں کے اندر دین کو مانتا ہے اور تنہائیوں میں جا کر دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، ایسے بندے کو منافق کہتے ہیں۔ تو مختلف کیفیتیں وہ لوگوں کی۔ تو کفار کے سینوں میں جو دل ہوتا ہے اس کو قلب المیت کہتے ہیں، مرا ہوا دل۔ لوتھڑا تو زندہ ہوتا ہے، لیکن اس لوتھڑے کے اندر جو دل تھا، جو فہم تھی، وہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک مکان ہے اور ایک مکین ہے، ایک سواری ہے تو ایک سوار ہے۔ مکان کو قلب کہتے ہیں، یا عربی کی زبان میں مضغہ کہتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ بگڑ گیا پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور وہ سنور جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ الا وحی القلب، جان لو وہ انسان کا دل ہے۔ تو اس مکان کا نام مضغہ اور قلب ہے۔ اس قلب کے اندر اس کی روح ہے، اس کو فؤاد کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد، یہاں قلب کا لفظ نہیں آیا، والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا وافئدتهم هواء نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ۔ تو یہ افئدہ اور فؤاد کا جو نام لیا گیا، یہ اس مکان کے اندر جو مکین ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تاہم کبھی کبھی مکان کا بھی نام لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ملک کا دنیا میں تذکرہ کرنا ہو تو اس ملک کے دار و خلافہ کا نام لے دیتے ہیں، کتنا اپنا رویہ ٹھیک کر لے، حالانکہ وہ تو شہر کا نام ہے، مگر مقصود ہوتے ہیں اس شہر میں رہنے والے ارباب اقتدار اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ تو اسی طرح قلب کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، اصل مقصود قلب کے اندر وہ فؤاد، وہ فہم اس کا ہوتا ہے۔ وہی قلب بینا ہوتا ہے اور وہی نابینا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر فراست آ گئی تو وہ بینا ہو گیا، فراست چھن گئی تو نابینا ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لہم قلوب یعقلون بہا، اے کاش ان کے دل ہوتے انہیں عقل سکھاتے، او آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہوتے جن سے یہ ہدایت کی بات سنتے، فإنها لا تعمى الأبصار، اور بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے سینے میں کئی مرتبہ دل اندھا ہو جائے، خواہشات
کی پٹی بندھ جاتی ہے، جیسے بندے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اندھا یا اندھے کی طرح، اسی طرح جو خواہشات کی پٹی آنکھوں پہ آ جاتی ہے تو بندے کا دل اس وقت صحیح کام نہیں کرتا، وہ پھر خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو کافر کے دل میں مردہ دل ہوتا ہے، القلب المیت، مردہ دل۔ مردہ دل کی کیا پہچان؟ کہ ایسے دل کو اللہ تعالیٰ کی جانب کوئی کھچاؤ محسوس نہیں ہوتا، اس کے دل میں آخرت کی طرف رجحان پیدا نہیں ہوتا، بس وہ دنیا کے جھمیلوں میں لگا ہوتا ہے۔ اس کی کوشش اسی دنیا کی زندگی میں انجوائے کرنا، ذالک مبلغہم من العلم، اتنی ان کی دوڑ ہوتی ہے۔ لذات کا پجاری، شہوات کا پجاری، اس کو قلب میت کہتے ہیں۔ خواہش پوری ہو گئی تو یہ خوش ہو گیا، خواہش پوری نہ ہوئی تو یہ غمزدہ ہو گیا۔ خواہش کے پورے ہونے کو یہ کامیابی سمجھتا ہے اور خواہش کے پورے نہ ہونے کو یہ ناکامی سمجھتا ہے۔ ایسے دل رکھنے والے بندے کی زندگی وہ جہالت میں گزر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر میں دنیا کا علم ہو، بڑا سمجھدار ہو، مگر وہ جاہل ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بڑا سمجھدار ہو، غصے میں آ کے باپ کو کالی گالی کہہ دے تو اسے ہر بندہ کہے گا بڑا جاہل تھا، حالانکہ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ تو یہ قلب میت، اس کا امام، اس کی شہوت ہوتی ہے، اس امام کے پیچھے یہ چل رہا ہوتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ادھر خواہش پوری ہوتی نظر آئی، ادھر لپک پڑا، ادھر خواہش پوری ہوتی آئی، ادھر لپک پڑا۔ نہ اس کے اندر عزت کا کوئی مقام، نہ ایمان کا کوئی مقام، نہ غیرت کا کوئی مقام۔ ایسے لوگ مثالیں آپ نے سنی ہوگی، کفار کے ملک میں اکٹھی ڈانس کی محفلیں ہوتی ہیں تو پھر موٹا موٹا لکھ کے لگاتے ہیں وی لائک میوزک، ہم میوزک کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم نیچے لکھتے ہیں وی لائک شیئرنگ۔ وہ شیئرنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ناچنا شروع کر دو اور جو عورت جس کے مرد کے ساتھ ناچے، بیویوں کو شیئر کر رہے ہوتے۔ وی لائک میوزک، وی لائک شیئرنگ، وی لائک فریڈم۔ یہ کیا ہے؟ یہ مردہ دل ہے، بس یہ دنیا کی زندگی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے قلب کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کہ ایسے بندے کو جس کا دل مردہ ہو، گناہ کرنے سے جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ مومن گناہ بھی کرے گا نا تو اس کا دل میں جھجک ہوگی، ندامت ہوگی، لیکن اگر کافر کوئی گناہ کرے گا تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کرے گا، اس کو جھجک کوئی نہیں ہوگی۔ تو پہلی علامت دل مردہ ہونے کی کہ اس بندے کے اندر سے گناہ کی جھجک ختم کر دی جائے۔ مسلمان نوجوان غیر محرم سے بات کرنا بھی چاہے گا تو طبیعت میں جھجک آ جائے گی، اور ایسے بندے کو کیا جھجک؟
پہلی علامت کہ دل سے گناہوں کی جھجک کو ختم کر دیا جاتا ہے. گناہ کرنا آسان، غیبت کرتے جھجک نہیں ہوتی، جھوٹ بولتے جھجک نہیں ہوتی، دوسروں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہوئے جھجک نہیں ہوتی. بڑے آرام سے دوسرے کا مال منگا لیا اور جب کنٹینر پہنچ گیا اس وقت بینکرپسی داخل کر دی. بھیجنے والا جانے تو اس پر کیا گزری، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ مردہ دل کہلاتا ہے. پہلی علامت کہ گناہ کی جھجک دل سے نکال دی جاتی ہے. دوسری علامت کہ نیک کام کرنا ایسے بندے کو مصیبت نظر آتا ہے. آپ اس کو جس محفل میں چاہے لے جائیں، ذرا نام تو لیں کہ نیک بندے سے ملنے یا نیک محفل میں جانا ہے، اس کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑے گی، اس کو وحشت ہوگی، اس کا دل ہی نہیں چاہے گا. یہ وحشت کا ہونا دل کے مردہ ہونے کی علامت. تو پہلی علامت گناہ کی جھجک ختم کر دی جاتی ہے، اور دوسری علامت کہ نیکی کرنا اس کو مصیبت نظر آتی ہے، اور تیسری علامت کہ اس کو نصیحت کی بات بری لگتی ہے. آپ نصیحت کر دیکھیں وہ اسے برا منائے گا. آپ کون ہوتے ہیں مجھے نصیحت کرنے والے؟ آپ نے یہ بات کی ہی کیوں ہے؟ آپ نے یہ بات کرنے کی جرأت کیسے کی؟ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. جو اسے سمجھاتا ہے کہ یہ بندہ اس کو دشمن سمجھتا ہے. ماں باپ بھی سمجھائیں تو وہ بھی دشمن نظر آتے ہیں. ایسا دل مردہ ہوتا ہے، قلب المیت ہوتا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. مرض کہن کہتے ہیں پرانی مرض، اور چارہ کہتے ہیں دوا کو، چارہ گر. کہ امتوں کے پرانے مرض کا یہی علاج ہے کہ اب تم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر لو. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے چپکتی تھی بہار، یہ بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا. تو ایسا دل حقیقت میں تو سل ہوتا ہے. اسی کو قرآن مجید میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، یہ پتھر کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، کہ بے شک پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، پتھر پھٹتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے. وإن منها لما يهبط من خشية الله، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتے ہیں. اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے یہ خوف خدا سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار. اس لیے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء، کہ تمہارے لیے علماء کی مجالس کو اختیار کرنا اور داناؤں کی، اہل اللہ کی باتوں کو سننا وہ لازم ہے. فإن اللہ تعالیٰ یحیی القلب المیت، بے شک اللہ تعالیٰ مردہ دل کو ان بزرگوں کی باتوں سے اس طرح زندہ کرتے ہیں کما
یحیی الارض المیت بماء المطر، جیسے کہ بارش کے برسنے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ تو جس طرح بنجر زمین میں بارش برسے تو کھیتی اگاتی ہے، ایسے اس بنجر دل کے اندر جب نصیحت کی بات پڑتی ہے تو اس کے اندر سے خیر کے جذبے ابھر آتے ہیں۔ ایسے مردہ دل والے لوگ یہ چلتی پھرتی انسانیت کی قبریں ہوتی ہیں۔ ایسے مردہ دل لوگ کون ہوتے ہیں؟ چلتے پھرتی انسانیت کی قبریں ہوتی ہیں۔ ان کی لاش ایک گھر ہے، قبر ہے، اس کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے دل سیاہ ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں اور ہمارے دل سے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہمارے دل سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو لگتا ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے، سخت ہو گئے۔ حضرت نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ بھئی یوں نہ کہو کہ دل سیاہ ہو گیا، بلکہ یوں کہو کہ ہمارے دل مر گئے۔ یہ نہ کہو کہ ہمارے دل سو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے، مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت مر کیسے گئے؟ تو حضرت نے آگے سے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو جو سویا ہوا ہوتا ہے اسے جھنجھوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ تمہیں اللہ کا قرآن سنائے اور جھنجھوڑے پھر دل نہ جاگے تو یہ دل سویا ہوا نہیں، یہ دل مویا ہوا۔ تو اس کو قلب المیت کہتے ہیں، مردہ دل۔ ایک دل اس سے کچھ نسبتاً بہتر ہوتا ہے، اس کو قلب المریض کہتے ہیں، بیمار دل۔ ہوتا زندہ ہے مگر بیمار ہوتا ہے۔ یہ کس کا دل ہوتا ہے؟ یہ مومن گنہگار کا دل۔ مومن گنہگار کا دل وہ بیمار دل ہوتا ہے، وہ مریض دل ہوتا ہے۔ ہوتا زندہ ہے مگر مریض ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، اگر کوئی کسی نے چیز تم سے دینی ہو اور اے صحابہ اگر تم نے ان سے کوئی چیز مانگنی ہو، فاسألوہن من وراء حجاب، تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر بات کرنے کا موقع ملے تو تم ذرا مناسب انداز سے گفتگو کرو، نہ محرم مرد سے۔ آواز کے اندر نرمی نہ ہو، لوچ نہ ہو آواز کے اندر۔ فلا تخضعن بالقول، اس لیے کہ اگر آواز کے اندر تمہارے ذرا نرمی ہوئی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرنے لگ جائے گا۔ طمع کرنے کا کیا مطلب؟ کہ وہ تم سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا، کتنی نرم بات کی، کتنی اچھے انداز سے بات کی، وہ تم سے ملنے کی راہیں ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ تو یہ کون شخص ہوگا؟ فی قلبہ مرض،
جس کے دل کے اندر بیماری ہے. تو جب دل میں شہوات غالب ہوتی ہیں تو وہ دل بیمار ہوتا ہے. تو ایسے دل کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایمان بھی ہوتا ہے، حرص بھی ہے، حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، عجب بھی ہے، بخل بھی ہے. یہ ساری کی ساری باطنی بیماریاں بھی اس میں ہوتی ہیں. چنانچہ ایک لمحے اس پر رحمان کی محبت غالب آئے گی اور دوسرے لمحے اس پر شیطان کی خواہش غالب آئے گی. کبھی کبھی تو بڑے اولیاء والی کیفیت ہے، بیٹھے رو رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اور بڑے قریب ہیں اللہ کے، اور کبھی فرض نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے. تو یہ دل کے مریض ہونے کی علامت ہے. جس طرح بیمار آدمی اپنی بیماریوں کا جسمانی علاج کروائے تو صحت پا لیتا ہے، اسی طرح ایسا انسان اگر روحانی بیماریوں کا علاج کروائے تو یہ قلب بھی صحت پا لیتا ہے. جو جسمانی بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اور جو روحانی بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو شیخ کہتے ہیں. وہ جسمانی بیماریوں کے معالج، یہ روحانی بیماریوں کے معالج. جسمانی بیماریوں کے لیے جہاں مریض جا کر رہتے ہیں اس کو ہسپتال کہتے ہیں، روحانی بیماریوں کا علاج کے لیے جہاں جا کے رہتے ہیں اس کو خانقاہ کہتے ہیں. جسمانی بیماریوں کا علاج بسا اوقات شعاؤں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. کینسر کا علاج شعاؤں سے، پتھری ہے اگر شعاؤں سے توڑ دیتے ہیں. تو جسمانی بیماریوں کا علاج جس طرح شعاؤں سے کیا جاتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج نگاہوں سے کیا جاتا ہے. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو یہ نظر سے بھی علاج ہو جاتا ہے. جیسے جسمانی بیماریوں سے صحت یاب ہو کر انسان قوی ہو جاتا ہے، اسی طرح بیماری سے، روحانی بیماریوں سے صحت یاب ہو کر انسان اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. مگر ایک فرق ہے، جسمانی بیماریوں کے علاج میں سستی کی تو زیادہ سے زیادہ انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا، روحانی بیماریوں کے علاج میں سستی کی انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا. تو یہ قلب مریض مثلا مسجد میں ہے تو بڑی اعلیٰ کیفیت ہے، اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے نکل رہا ہے. ذرا مسجد سے باہر قدم رکھا تو بس گزرنے والے ٹھپوں پر شکلوں کو دیکھنا شروع کر دیا. وہ مسجد کی کیفیت ختم، یہ نئی کیفیت شروع. یہ قلب مریض کی علامت ہے. مرض فوراً ابھر آتی ہے. اس بندے کی مثال دیا سلائی کی طرح ہوتی ہے. تو دیا سلائی کے اندر آگ ہر وقت چھپی ہوئی ہوتی ہے، رگڑ لگی آگ ابھر آئی. اسی طرح اس بیمار کو شیطان رگڑ خیال کی لگاتا ہے اور شہوت ابھر جاتی ہے. تو فاسق کا دل، منافق کا دل وہ مریض ہوتا ہے. جیسے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے. اور کئی مرتبہ بندہ ہوتا تو مومن ہے مگر روگ پال لیتا ہے. روگ پالنا کسے کہتے ہیں؟ کسی مورتی کو اندر بٹھا لینا. لوگ اس کو عشق کا نام دیتے ہیں،
حالانکہ یہ پکا فسق ہوتا ہے. نفسانی محبتیں، شیطانی محبتیں، وہ تمام کی تمام روگ پالنے والی بات ہوتی ہے. اور جتنے نوجوانوں نے بھی روگ پالا ہوتا ہے وہ دل مریض ہوتے ہیں، اس کا علاج ضروری. یہ بیچارے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. ادھر نظر پڑی تو یہ بھی مل جائے، ادھر نظر پڑی تو یہ بھی مل جائے. اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا. ایک سے چیٹنگ کر کے ختم ہوئے، بالکل وہی لیٹر اب دوسری کو ای میل. ایک لیٹر لکھا، اس کی 5 کاپیاں اور 5 ای میل ایڈریس پہ جا رہی ہیں. اس کو بھی کہا تیرے بغیر گزارا نہیں، تیرے بغیر گزارا نہیں، اور آخری کا تیرے بغیر تو مر ہی جاؤں گا. اور کوئی بھی نہ ملے، مرتا پھر بھی نہیں. تو ایسے دل کو قلب مریض کہا جاتا ہے. افسوس کہ آج کا انسان اپنے گھر کو چمکا کے رکھتا ہے، گھر کے بیت الخلا کو چمکا کے رکھتا ہے، جوتے کی نوک کو چمکا کے رکھتا ہے، اس کو اپنے دل کو چمکانے کی فکر کوئی نہیں. ایک سب سے بہتر قلب کی قسم ہے، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. سلامتی والا دل، زندہ دل، نور سے بھرا ہوا دل، ایمان سے لبریز دل، محبت الہی سے بھرا ہوا دل. قلب سلیم کا کیا مطلب؟ کہ ماں سوا کی محبت سے جو محفوظ ہو. ماں سوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ماں سوا. تو ماں سوا کی محبت سے جو محفوظ ہو، ایسے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں. جو سلامتی میں ہو شیطان کے حملوں سے، نفسانی خواہشات سے، گناہوں کے ارادوں سے، جو سلامتی میں ہو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. اب جس بندے کا نام سلیم ہو وہ تو بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ سب سے اچھا دل تو میرا. قلب سلیم کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کسی بندے سلیم کا دل نہیں ہے، بلکہ وہ دل جو سلامتی میں ہو گناہوں کے اثرات سے، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں بندے سے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، جو انسان قلب سلیم لایا وہ دل اسے کام آئے گا. تو ہر مومن کے دل کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے. اس کو قلب حی بھی کہتے ہیں، مخبت، لین، نرم، یہ تمام اسی کا نام ہے. قلب سلیم کے مختلف نام ہیں. جو غیر کی بندگی سے سلامتی میں ہو، یا جس دل کے اندر محبت ہو، توکل ہو، انابت اللہ ہو، خشوع اللہ ہو، اخلاص عمل ہو، تو اس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں. اس قلب کی بھی کچھ نشانیاں ہیں. حدیث پاک میں جیسے فرمایا گیا من احب للہ، کہ جو محبت کرے تو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت کے واقعات تو آپ نے کئی سنے ہوں گے.
نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان مواخات بھائی چارہ کروایا، تو جو مہاجرین تھے ان کو انصار میں سے کسی ایک کا بھائی بنا دیا۔ ایسی اللہ کے لیے یہ محبت ہوئی کہ لوگوں نے اپنے کاروبار کا نصف آنے والے ہجرت کرنے والے بھائی کو دے دیا۔ اور ایسی بھی مثال ہے کہ کسی کی 2 بیویاں، اس نے ان میں سے ایک کو طلاق دے کر آزاد کر دیا اور اپنے بھائی سے اس کا نکاح کر دیا۔ ایک دوسرے کی وفات کے بعد 40 سال تک اس کی بیوہ اور اس کے یتیموں کی انہوں نے پرورش کی بغیر کسی دنیا کی غرض کے۔ یہ اللہ کی محبت کی انمول مثالیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے لیے محبت یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر 7 بندے ہوں گے، ان 7 میں سے 2 بندے وہ ہم المتحابون فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر یہ جو دینی محبت ہوتی ہے نا، سلسلے کے لوگ ہوں، ذکر کے لوگ ہوں، تبلیغ جماعت والے لوگ ہوں، علم والے لوگ ہوں، دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے ہوں، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ محبتیں دین کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اللہ کی نسبت سے ہوتی ہیں۔ یہ تمام محبتیں رکھنے والے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ چنانچہ پہلی علامت من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، اور بغض رکھے تو بھی اللہ کے لیے۔ بغض رکھے سے کیا مراد؟ مثال کے طور پر ایک مومن کے دل میں کفر یا کافری سے بغض ہونا چاہیے۔ ہمیں کفار کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے، ہمیں نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں پہ عمل کرنا اچھا لگتا ہے۔ اب ان طریقوں کی ناپسندیدگی یہ بغض فی اللہ کی مد میں شامل ہو۔ ہماری ذاتی تو ان سے لڑائی کوئی نہیں، نہ کوئی جائیداد تقسیم کرنی ہے۔ ہم کیوں ان طریقوں کو ناپسند کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ان کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ بغض فی اللہ کہلاتا ہے۔ جیسے الحب فی اللہ ضروری، البغض فی اللہ بھی ضروری۔ اس کی مثال ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ اور ام المومنین، اور ابو سفیان سردار کی بیٹی مومن ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ السلام کے حرم میں آ گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، ایک مرتبہ ابو سفیان کو مدینہ آنے کا موقع ملا تو اس کا دل بیٹی کو ملنے کو چاہ رہا تھا، مدت ہو گئی تھی بیٹی سے بچھڑے ہوئے، تو وہ پوچھتا پاچھتا ام حبیبہ کے حجرے میں آ گیا۔ باپ تھا۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو تو پتہ نہیں تھا، یہ جب اچانک آ گیا گھر میں تو ام حبیبہ بھی اپنے والد کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تو یہ جو کہ سفر سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، ایک چارپائی پر بستر بچھا ہوا تھا، یہ وہاں بیٹھنے لگے۔ ام حبیبہ ذرا آگے بڑھی اور انہوں نے جلدی سے بستر اس چارپائی کے اوپر سے لپیٹ دیا اور والد کو کہا کہ آپ چارپائی پہ بیٹھ جائیں۔ اب یہ بھی سردار تھا، سمجھدار تھا، کہنے لگا بیٹی باپ کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں، بستر اٹھاتے تو نہیں ہے، تو نے بستر کیوں اٹھایا؟ کیا میں بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا؟
کیا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کے سچے محبوب کا بستر ہے، اور اللہ کے قرآن نے کہا کہ مشرک نجس ہوتے ہیں، ایک نجس بندہ پاک نبی کے بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ تو بیٹی باپ کا تعلق اپنی جگہ، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ البغض فی اللہ۔ تیسری علامت وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، نام نمود کے لیے نہ دے کہ لوگوں میں میرے چرچے ہوں، لوگوں میں میری تعریفیں ہوں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ابو عمر نجید رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان کو وقت کے حاکم نے کہا کہ جی میں نے ایک فلاحی کام کرنا ہے اور خزانے میں فنڈز نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ ڈونیشن دیں۔ انہوں نے اس زمانے میں 2,00,000 دینار اس کام کے لیے دے دیا۔ دینار سونے کا بنا ہوا سکہ ہوتا تھا، تو 2,00,000 سکے سونے کے بنے ہوئے، بہت بڑی رقم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے اس حاکم نے اگلے دن کچھ لوگوں کو بلایا، اور وہ چاہتا تھا کہ جو بیلنس رقم ہے نا وہ دوسرے لوگ ریز کر دیں تاکہ میں کام کر سکوں، مگر بات کرتے ہوئے اس نے یہ بات کھول دی کہ دیکھو ابو عمر نجید نے تو مجھے 2,00,000 دینار دیے۔ اب جب سب لوگوں کے سامنے تذکرہ ہوا تو ہر بندے نے حیرانی کی نظر سے ابو عمر نجید کو دیکھا، اتنا بڑا مال اس نے صدقہ کر دیا۔ تو جب سب نے ان کو رشک کی نظر سے دیکھا تو ابو عمر نجید کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے امیر کو کہ جی آپ کو میں نے رقم تو دی، مگر میں نے اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کیا، لہذا وہ رقم آپ ابھی مجھے واپس کر دیں۔ انہوں نے رقم واپس مانگ لی، امیر نے واپس دے دی۔ جب واپس دی تو لوگوں نے اب ان کو غصے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، یہ کیسا بندہ ہے؟ حتیٰ کہ اسی پر محفل کا اختتام ہو گیا اور لوگ دل میں غصہ بھرے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب لوگ چلے گئے، رات کافی گزر گئی، یہ اکیلے رہ گئے، تو یہ آئے اور انہوں نے وقت کے حاکم کو وہ 2,00,000 دینار دوبارہ دے دیے اور کہا کہ اللہ کے بندے تو لوگوں کے سامنے تذکرہ کر کے مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا، میں نے اس ہیلے سے اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، اللہ کی رضا کے لیے پھر دیتا۔ اب نہ نام لینا کسی کے سامنے۔ یہ ہوتا ہے وَأَعْطَى لِلَّهِ، کہ اگر دے تو کس کے لیے دے؟ اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر منع کرے تو کس کے لیے؟ منع للہ کی مثال عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی فاطمہ، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بہن اور بادشاہ کی بیوی، اس عورت نے اپنی زندگی میں 3 محرم مردوں کو تاج کی حالت میں دیکھا، تو کتنی وہ ناز و نعمت کی پلی ہوئی عورت ہوگی۔ اور اس کے والد نے اس کو شادی کے موقع پر خزانے سے بہت قیمتی ہیرے اور موتی دیے تھے۔ جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھا اب تک دوسرا بندہ اس کا ذمہ دار تھا، اب میں بن گیا ہوں، میری نظر میں یہ مال بیت المال کا مال ہے، اگر تو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تو پھر آج سے مجھ سے جدا ہو جا، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس مال کو جدا کر دے، میں اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتا،
بیوی نے کہا کہ یہ مال کیا، میں اس سے کئی گنا زیادہ مال کو آپ کے قدموں پہ ڈال دیتی ہوں۔ چنانچہ بیوی نے سب مال دے دیا اور انہوں نے وہ مال واپس بیت المال میں لوٹا دی۔ اب بیت المال سے بہت تھوڑا لیتے تھے، بہت تھوڑا لیتے تھے، معمولی اتنا تھوڑا لیتے تھے، وقت کے خلیفہ تھے، اتنا تھوڑا لیتے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بیٹی کو بلایا تو بیٹی نے آنے میں دیر کی، تو دوسری مرتبہ ذرا غصے سے کہا آتی کیوں نہیں، تو اس کی جگہ بیوی آئی، کہنے لگی آپ غصے نہ ہو، اس بیٹی کی کا لباس کہیں سے پھٹ گیا اور اس کے پاس دوسرا لباس ہے نہیں، وہ کمرے میں بند ہو کر اس لباس کو اتار کے سی رہی ہے، جب تک وہ سی کے پہن نہ لے کہاں آپ کے پاس آ سکتی؟ وقت کے حاکم خلیفہ ہیں اور ان کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے دوسرا لباس نہیں۔ ان کے رشتے دار ان کو کہتے تھے کہ ہمیں بیت المال سے یہ دے دو، یہ دے دو، کہتے تھے نہیں۔ اب یہ جو انہوں نے اپنے رشتے داروں سے مال کو روکا یا ان کو منع کیا تو کس کے لیے؟ ایک مرتبہ ان کی بیوی کی ایک سہیلی تھی بچپن کی، اس نے سنا کہ فاطمہ کا خاوند تو خلیفہ ہے، کہنے لگی چلو چلتی ہوں اور فاطمہ سے کہتی ہوں کہ بھائی خاوند سے سفارش کرے تو کچھ مجھے بھی مل جائے۔ وہ آئی اور فاطمہ کے پاس بیٹھ گئی، اس نے کیا دیکھا کہ گھر میں کچھ تعمیر ہو رہی تھی اور ایک بندہ جو اپنے سر کے اوپر گارا لے کر جا رہا تھا نا، مزدور، وہ آتے جاتے فاطمہ کو بڑی نرم نگاہ سے دیکھتا تھا۔ عورتیں ہوتی ہیں، وہ بڑھیا پہچان گئی کہ اس نوجوان مزدور کی آتے جاتے نظر ملکہ پہ، اور فاطمہ تھی بھی بہت خوبصورت۔ پوچھا اس نے فاطمہ سے کہ بھئی میری خلیفہ سے ملاقات کروا دو، اس نے کہا جی وہ کام میں مصروف ہیں، فارغ ہوں گے تو ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا اچھا مجھے جلدی جانا ہے، میں واپس جاتی ہوں، اور جاتے جاتے کہنے لگی کہ خلیفہ آئیں تو ان کو کہنا کہ یہ موا مزدور جو ہے نا اس کی چھٹی کروا دیں، مجھے اس کی نیت میں فرق نظر آتا ہے، یہ موا مزدور اس کی نیت میں مجھے فرق نظر آتا ہے، تو تم اس کی چھٹی کروا دینا۔ جب اس نے یہ کہا تو فاطمہ مسکرائی اور کہنے لگی یہ مزدور نہیں، یہی تو میرے میاں وقت کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اب انہوں نے جو اپنے آپ سے دنیا کی ان نعمتوں کو روکا تو کس کے لیے روکا؟ اللہ کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں وَمَنَعَ لِلَّهِ۔ چنانچہ ان کی ایک رشتے میں کوئی اماں دادی تھی، بڑھیا تھی۔ کئی بڑھیا عورتیں تو اللہ کی رحمت ہو جاتی ہیں بوڑھی ہو کر، اور کئی ماشاء اللہ ہو جاتی ہیں۔ اب وہ بڑھیا آ گئی اور اس نے ان کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ تم مجھے بیت المال سے اتنا اتنا دے دو۔ انہوں نے بڑا سمجھایا مگر وہ کہاں مانے۔ کبھی تو بوڑھوں کو بات سمجھ نہیں آتی اور کبھی وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ بھی ایسی تھی کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو جب انہوں نے بہت اس کو سمجھایا اور وہ نہ سمجھی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ گھر سے گوشت لاؤ، کچا گوشت لاؤ۔ وہ کچا گوشت لایا تو انہوں نے قریب سردی کی وجہ سے آگ جل رہی تھی، اس آگ پر گوشت کو جو کیا نا تو اس کے جلنے کی بو آئی۔ تو بڑھیا نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنی بو مچا رہے ہو؟ تو کہنے لگے اماں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر میں بیت المال کے پیسے میں ناجائز تصرف کروں گا
تو جس طرح اس گوشت کو تم آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہی ہو، ایک وقت آئے گا عمر بن عبدالعزیز کے گوشت کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ یہ پکا بندہ ہے، وہاں سے وہ چلی گئی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے منع کرنا۔ من احب للہ وآتا للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو اگر کسی کے ساتھ بغض ہو تو کس کے لیے ہو؟ سیدنا صدیق فلانو کے ایک بیٹے تھے جو جنگ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی، تو بیٹے نے کہا ابو بدر والے دن آپ 2 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے اور میں نے آپ کو ابو سمجھ کے چھوڑ دیا۔ بدر والے دن 2 دفعہ آپ میری تلوار کے نشانے میں تھے، زد میں تھے، میں نے آپ کو ابو سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق اس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنے لگے، فرمانے لگے بیٹا اللہ کی قسم اگر تو اس دن میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے کبھی معاف نہ کرتا۔ اس کو کہتے ہیں ابغض للہ۔ تو من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہ زندہ دل کی نشانی ہوتی ہے، قلب سلیم کی نشانی ہوتی ہے۔ دل انسان کا جسم کا سب سے اہم عضو ہے، یا پورے جسم کا صدر مقام ہے۔ اس کو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا، قلب عبد اللہ، اس کو عرش اللہ کہا۔ فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ تو جب اس مومن کا دل منور ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بن جاتا ہے۔ بھئی ہر بندہ چاہتے ہیں نا گھر صاف ہو۔ عورت کا معمولی خاوند بھی ہونا تو وہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ میرے گھر کا آنگن صاف رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرا گھر صاف رہنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کو اللہ کے لیے صاف کر لیں، اپنے دلوں کو اللہ کے لیے صاف کر لیں۔ دیکھیں بھائی، اگر ایک مکان کسی کو کرائے پہ دیا ہو یا ادھار دیا ہو تو مالک مکان کس پہ خوش ہوتا ہے؟ مکان کو گندا رکھیں یا مکان کو صاف رکھیں؟ جتنا مکان کو وہ صاف رکھے گا نا مالک مکان اتنا خوش ہوگا۔ اسی طرح یہ دل بھی اللہ کی ملک ہے، ہمارے پاس ادھار کا مال ہے۔ ہم اسے جتنا صاف کریں گے اللہ رب العزت اتنا زیادہ ہم سے خوش ہوں گے۔ لوگ مہمانوں کے آنے پہ گھروں کو صاف کرتے ہیں نا، کیوں جی؟ ذرا جواب دیجئے، ذرا بولیے نا، مراقبے میں نہ جائیے۔ مہمان کے آنے پہ، جیسے مہمانوں کے آنے پہ آپ نے مسجد کو صاف کی، روز ہی صاف کرتے ہیں، تو مہمان کے آنے پر گھروں کو صاف کیا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں مہمان آئے تو ہمیں بھی دل کے گھر کو صاف کرنا چاہیے۔ یہاں اگر کوئی یہ اشکال پیش کرے
کہ جی اگر اللہ تعالیٰ صاف دل کو پسند کرتے ہیں تو خود ہی صاف کر دیں. ذہن میں سوال آتے ہیں نا طالب علم کے کہ اگر اللہ تعالیٰ صاف دل کو پسند کرتے ہیں تو خود ہی دل کو صاف کر دیں. تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت کی حیثیت مہمان کی اور بندے کی حیثیت میزبان کی، اور گھر کی صفائی مہمان کے ذمہ نہیں ہوتی، میزبان کے ذمہ ہوتی. تو ہمیں چاہیے ہم اس دل کو صاف کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا. تو جنت کے بدلے دو چیزوں کو خریدا. کس کو؟ اموالہم، ان کے مالوں کو، وانفسہم، اور ان کے نفوس کو. تو یہاں طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال کو بھی خریدا اور نفوس کو بھی خریدا، حالانکہ سب سے پہلے تو خریدنے والا مکان خریدتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دل کا تو تذکرہ کیا ہی نہیں کہ میں نے مومن سے اس کا دل خریدا. کہیں قرآن پاک میں تذکرہ نہیں. فرمایا ہم نے مالوں کے بدلے اور نفوس کے بدلے، نفوس کو جنت کے بدلے خرید لیا. تو دل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ دل اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کر لیا. دل کی مثال وقت کی جائیداد کی مانند ہوتی ہے، اور کوئی وقت کی جائیداد بن جائے تو اسے بیچا اور خریدا نہیں جاتا. یہ دل چونکہ وقت کی جائیداد اللہ کے لیے وقف ہو چکا، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اس کے سوا مال اور جان سی بندے کے پاس، اللہ نے جنت کے بدلے اس کو بھی خرید لیا. میرے بندے دل کا تذکرہ کیا کرنا، یہ تو ہے ہی وقت کا مال، یہ تو ہے ہی میرے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا بھائی، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے نا، تو کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس گھر اس کوٹھے کے اندر رہتے ہیں؟ نہیں نہیں. کیوں اس کو بیت اللہ کہتے ہیں؟ بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، تجلیات ذاتیہ. تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کے وارد ہونے کی وجہ سے اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. اسی طرح جب مومن اس دل کو سنوارتا ہے، یہ دل بھی اللہ کی گزرگاہ بن جاتی ہے، اس پر بھی اللہ کی تجلیات ذاتیہ وارد ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کا گھر بن جاتا ہے. اب اس اللہ کے گھر پر ابرہا نے ہاتھی لے کے چڑھائی شروع کی تھی، تو پھر اس لشکر کو اللہ نے کس کے ذریعے سے مروایا تھا؟ طیرن ابابیل ترمیہم بحجارہ، پتھر پھینکے، اور ان کنکریوں نے اس ابرہا کے لشکر کو کھائے ہوئے پھوسوں کی طرح بنا دیا. بالکل اسی طرح آج کے دور میں بھی شیطان کی مثال ابرہا کی مانند ہے، اور یہ اس بیت اللہ کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے. اللہ والو، اب تم اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کی کنکریوں کی ایسی بارش کر دو کہ اس شیطان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دو. اس لیے مشائخ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس شیطان کو کنکریاں پڑ رہی ہوتی. تو اس گھر کی حفاظت رب کریم نے اپنے پرندوں سے کر لی تھی، اور ان گھروں کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے کر لیتا ہے. ان پرندوں نے کنکریاں ماری تھی، اور یہ بندے لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اس شیطان کے اوپر پتھر اور کنکریوں کو پھینکے. اس صحت مند قلب کی علامات علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں. اس قلب کی علامات کتابوں میں لکھی ہیں.
کچھ علامات تو بتائی گئی، اب اور بھی علامات سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی یہ پہچان التجافی عن دار الغرور، یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے نا، اس سے بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اس کا رجوع زیادہ ہو جاتا ہے۔ واستعداد للموت قبل نزولی، اور وہ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں اس زندہ دل کی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ یہ نشانیاں بھی لکھی، فَيَسْتَغْنِي بِحُبِّهِ عَنْ حُبِّ مَا سِوَاهُ وَبِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِ مَا سِوَاهُ وَبِخِدْمَتِهِ عَنْ خِدْمَةِ مَا سِوَاهُ، کہ انسان جب دل اس کا زندہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے ما سوا کی محبت سے دل کو الگ کر لیتا ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے باقی ذکر سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خدمت کی وجہ سے باقی تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں یہ بندہ آپ کو لگا نظر آئے گا، ہر وقت دین کے کام میں۔ ایک اس کی علامت یہ بھی ہے کہ اگر اس کے وظائف اور اعمال فوت ہو جائیں تو اس بندے کو اس طرح افسوس اور دکھ ہوتا ہے جس طرح حریص آدمی کو اپنے مال کے ضائع ہونے پر دکھ ہوا کرتا ہے۔ تقدیر اللہ فوت ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، کوئی اور ورد وظیفہ رہ جائے تو دکھ ہوتا ہے، دل کو غم ہوتا ہے۔ جس طرح بھوکے پیاسے کو انسان کو روٹی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح زندہ قلب رکھنے والے انسان کو عبادت کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور وہاں پر اپنی اصلاح کے لیے قیام فرماتے تھے۔ تو چھوٹی سی مسجد تھی، برآمدہ تھا، جب رات آتی تو سب وہی چٹائیوں پہ سو جاتے۔ تو جب چٹائیوں پہ سو جاتے تو اتنے میں ان میں سے کسی کے دل میں اندر جذبہ جو پیدا ہوتا نا، تو وہ اپنے حال میں زور زور سے اللہ 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 یوں کہنا شروع کر دیتا۔ اب اس کی آواز سے سب کی آنکھ کھل جاتی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی طبیعت بحال ہوتی تو لوگ سوتے اور ابھی آنکھ لگی نہیں ہوتی تھی کہ کسی دوسرے کے اوپر وہی حال، اللہ اللہ اللہ، پھر آنکھ کھل جاتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری رات ان کی اسی طرح سوتے اور جاگتے گزر جائے گا۔ ایسے اللہ رب العزت کی محبت۔ چنانچہ ان کی خانقاہ پر مسجد میں دو بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے دیکھا کہ وہ آپس میں الجھ رہے ہیں دونوں۔ ایک بوڑھا جو ہے نا، وہ دوسرے کا کپڑا کرتا پکڑتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے اس کو اور کچھ کہتا ہے، اور وہ دوسرا جو ہے وہ اس کا کرتا پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اور اس کو بھی کچھ کہتا ہے۔ اب دونوں نیک بندے تھے، صالح تھے، اللہ کے چاہنے والے تھے، لیکن مسجد میں بیٹھے الجھ رہے تھے۔ تو دیکھنے والا بڑا حیران ہوا، قریب ہوا، میں دیکھوں تو صحیح کیا وجہ بنی ان کے الجھنے کی۔ تو اس کو پتہ چلا کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست تھے، قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے یوں کہہ دیا، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا نا اللہ میرا ہے، تو اس کے دل میں بھی محبت تھی، تو اس کو عجیب سا لگا۔ اب یہ اس کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے نہیں اللہ میرا ہے، اب وہ اس کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے اللہ میرا ہے۔ اس بات پہ بوڑھوں کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ اللہ، کتنی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہوگی۔
ایسی محبت حرارت والی اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. ایسا انسان اپنے تمام غموں کو ایک غم ہم الآخرہ یہ بنا لیا کرتا ہے. یہ قلب الحی کی علامت ہے. ایک اس کی پہچان یہ کہ ایسے دل رکھنے والا انسان اپنے وقت کو اس طرح احتیاط سے خرچ کرتا ہے جس طرح بخیل انسان اپنے مال کو احتیاط سے خرچ کرتا ہے. چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی قسم اس وقت کے گزرنے پہ بھی افسوس ہوتا ہے جو کھانے میں لگ جاتا ہے کہ اس وقت کے درمیان میں کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا. جو کھانے میں وقت لگ جاتا تھا نا 10-5 منٹ، اس پہ بھی ان کو افسوس ہوتا تھا کہ یہ میرا وقت مطالعے کے بغیر کیسے گزر گیا. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ سردی کے موسم میں کبھی دھوپ پہ بیٹھ کے گنا چوسیں گے تو فرصت کی انتظار میں رہے. 17 سال گزر گئے، ان کو گنا چوسنے کی فرصت نہ ملی. ایک ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نماز میں داخل ہوتے ہی دنیا کے غم ختم اور دل کا سرور شروع ہو جاتا ہے. بس اللہ اکبر جو کہی نا تو اللہ اکبر کہہ کر دنیا کے جھگڑے ختم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ واسطے ایک نئی دنیا آ جاتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو نماز میں لطف ملتا ہے، یہ انجوائے کرتے ہیں. دیکھیں بھائی، ایک بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا. انسان کے مختلف اعضاء ہیں، ہر ایک کے ساتھ لذتیں وابستہ ہیں. کچھ لذتیں دیکھنے سے ملتی ہیں، خوبصورت شخصیت کو دیکھیں، لباس کو دیکھیں، مکان کو دیکھیں، سینری کو دیکھیں، پھول کو دیکھیں تو انسان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، لذت ملتی ہے دیکھنے سے. کچھ لذتیں انسان کو کان کے ذریعے سے ملتی ہیں، جیسے اچھا قرآن پڑھے کوئی تو دل میں رس گھل جاتا ہے، تو کانوں میں رس گھل جاتا ہے، دل میں سرور آ جاتا ہے. تو کانوں کے ذریعے سے بھی لذت ملتی ہے، ناک کے ذریعے سے بھی لذت ملتی ہے. مشک کی خوشبو کوئی بندہ سونگے، کستوری کی خوشبو سونگے تو دل خوش ہو جاتا ہے. تو آنکھ سے بھی مزے ملے، کان سے بھی مزے ملے، ناک سے بھی مزے ملے اور زبان سے بھی مزے ملے. جب تراویح پڑھ کے آئس کریم ملتی ہے تو نئی نئی فلیور دیکھ کے مزہ ہی آ جاتا ہے. کل آئس کریم دیکھ کے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دل چاہتا ہے پورا سال ہی اعتکاف بیٹھے رہے. تو کچھ مزے انسان کو زبان سے ملتے ہیں، اسی طرح کچھ مزے انسان کی شرمگاہ سے وابستہ ہیں. اور سب بالغ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایسے مزے ہیں کہ بسا اوقات انسان کو بے بس کر دیتے ہیں. تو اگر یہ مزے ایسے ہیں جو ماتحت اعضاء سے ہیں، یہ تمام اعضاء دل کے ماتحت ہیں، تو جب ماتحت اعضاء سے ایسے مزے ملتے ہیں تو جب ان سب کا حاکم انسان کا دل ہے تو جو مزے دل سے ملتے ہوں گے وہ مزے کتنے عظیم ہوں گے. اس لیے جن کو دل کے مزے ملنے شروع ہو جاتے ہیں یہ دنیا کے مزے ہیٹ ہو جاتے ہیں. یہ زلف فتنہ گر پھر اللہ والوں کی نظر میں دم خر بن جاتی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں وہ مزے ملنے نہیں شروع ہوئے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ آشنائی کی لذت بھی عجیب ہے.
جب ذرا ایک مرتبہ دل کے مزے ملنے شروع ہو جائیں ذکر قلبی کے، پھر انسان دنیا کی لذتوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس بندے کا دل زندہ ہوتا ہے اس بندے کی پہچان یہ کہ اس کو عمل سے زیادہ عمل کی نیت کی فکر ہوا کرتی ہے، عمل سے بھی زیادہ عمل کی نیت کی فکر ہوتی ہے، میں کس نیت سے عمل کر رہا ہوں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ زندہ دل کی علامت یہ ہے کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانتا ہے اور یوں کہتا ہے عبادتیں کر کے بھی، اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک، جیسے تیری عبادت کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا، جیسے تیری معرفت کو پانا چاہیے تھا میں پا نہیں سکا۔ تو یہ زندہ قلب کی علامتیں ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے بیمار دل کا علاج ہو جائے اور ہمارا دل زندہ دل بن جائے۔ تو قلب کی 3 قسمیں، ایک مردہ دل، ایک بیمار دل اور ایک زندہ دل۔ اب اسی عنوان کو ہم ذرا آگے بھی چلائیں گے کہ دل پہ ظلمت کن وجہ سے آتی ہے، دل بیمار کس طرح سے ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تاکہ یہاں ہمارے مل بیٹھنے کا ہمیں ٹھوس فائدہ ہو، ہم اس دل کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال کر سکیں، کچھ حاصل کر سکیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اس دل کو پیش کر سکیں۔ جب قرآن مجید میں فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کو نہیں دیکھے گا، دل کو دیکھے گا، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری شکل و صورتوں کو، نہیں دیکھتا تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو۔ تو بھئی دفتروں میں بھی باس نے جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے نا تو اس کو ذرا سجا کے پیش کرتے ہیں، باس نے کوئی فائل دیکھنی ہو تو فائل کو بھی ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو جب قیامت کے دن اللہ نے ہے ہی ہمارے دل کو دیکھنا، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس دل کو صاف کرنے کے لیے محنت کر لیں تاکہ قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا